إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله لا يبتلي المؤمن حتى إذا لقيه ما عليه من خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی جاری سنتوں میں سے جو رب العالمین نے گزشتہ اقوام سے لے کر کے آج تک جاری رکھا ہے، ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسی چیزیں جو انہیں دے سکتا ہے، اور رب العالمین ہر چیز دے سکتا ہے، ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، وہ بھی نہیں دیتا، کہیں کچھ دے کر کہیں کچھ لے کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کہیں زلزلے ہیں تو کہیں قدرتی اور طوفانی ہوائیں ہیں، کہیں بارش کا سیلاب ہے تو کہیں بارش نہ ہونے کی شکایت اور اس کا قحط ہے۔ یہ سب رب العالمین کی آزمائشیں ہیں میرے بھائیوں۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ جاری رکھا کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں اس وقت پانی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پانی کی قلت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ نہیں. اسے خزانے کی مثال تو ایسی ہے کہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ساتھ سارے لوگ، سارے اول بھی اور آخر بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور بعد کے آنے والے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور جس کو جو مانگنا ہے مانگے، جو بھی جس کا دل کہے مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو، سب کی مانگ کو پوری کر دے، کافر کی بھی، مشرک بھی کی، مومن کی بھی، کچھ بھی مانگو اللہ مانگ پوری کر دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جتنا کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی نکلا ہے. تو اللہ کے یہاں پانی کی کمی نہیں، پانی کی قلت نہیں ہے، کسی چیز کی قلت نہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم سے غصہ ہو گیا ہے. اور یہ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو اپنی رحمت کو، بارش کو روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ نہیں کریں گے. بارش کی قلت سب کو محسوس ہو رہی ہے، ہر کوئی تڑپ رہا ہے، جس کو دیکھو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف ہے میرے بھائی. لیکن آپ کو پچھلے خطبے میں بتایا گیا کہ رب العالمین سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. استغفار کا عالم یہ ہے کہ ہماری مسجد میں فجر کی جماعت میں، فجر کی نماز میں جہاں 4 ساڑھے 4 صف نمازی ہوا کرتے تھے، آج 2 اور 2.5 صف نمازی آتے ہیں. بارش کی ضرورت ہے، گناہوں سے استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. جب پانی تھا تو نماز پڑھتے تھے، آج پانی کی قلت ہے، آؤ نماز کی طرف. صفحے کم ہوتی جا رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ نہیں، رات چھوٹی ہونے لگی. مومن کے ایمان میں اتنی گرمی نہیں ہے کہ چھوٹی رات میں وہ فجر کی نماز میں جاگ سکے. اب آپ اس کے ایمان کی جو ہے گرمی کا اندازہ لگائیے کہ اس کے ایمان میں کتنی گرمی ہے، کتنا جذبہ ہے. چھوٹی رات ہو رہی ہے تو ہم نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، ہماری نیندیں نہیں کھلتی ہیں. اور جب صبح نیند کی ضرورت ہوتی ہے، صبح نیند جب کھلتی ہے تو بارش کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یا اللہ بارش کب ہوگی؟ ابھی تو بارش مانگنے کا وقت تھا تو آپ آئے ہی نہیں، آپ سو رہے تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھجوڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ایسے ہی دیتا چلا جائے تو ہم ایسے ہی خواب غفلت میں پڑے رہیں گے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں احساس نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں، استغفار کریں. میرے بھائی، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے اور گر گڑائے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ استغفار یہ بارش کے نزول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت سے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے توبہ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے، توبہ کیسے کریں گے بھائی؟ نماز نہیں پڑھتے، پڑھنے لگے، جھوٹ بولتے ہیں، چھوڑ دیجئے، گالی گلوچ کرتے چھوڑ دیجئے. بھائی جو چیزیں کرنا واجب ہے وہ نہیں کر رہے، ان کا کرنا توبہ ہے. اب تک اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہم نہیں کر رہے، کرنے لگے توبہ ہو گیا.
آپ اس کو نہ کریں اور صبح شام توبہ کریں، یا اللہ میں نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہوں لیکن کنٹینیو چھوڑتے رہے، کون سا توبہ ہے؟ تو فرائض کو ادا کرنا یہی توبہ ہے، یہی استغفار ہے، اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہی توبہ استغفار ہے۔ جھوٹ سے توبہ نہیں، لیکن جھوٹ بولتے رہیں گے، یہ کون سا توبہ ہے میرے بھائی؟ تو توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ، یعنی جو فرائض ہیں، کم سے کم جو واجبات ہیں جن کو کرنا ہمارے لیے کمپلسری ہے، ان کو تو ادا کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی، اور جو حرام چیزیں ہیں ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اس کو آپ استعمال کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ کو پکاریے، بابا جی کو مت پکاریے، ان کے پاس کچھ نہیں، جھولی خالی ہے، فقیر ہے یہ، عبد القادر جیلانی فقیر ہے، فقیر، کسی کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا ہے، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ محتاج ہے، فقیر ہے، رب العالمین کے کرم کا محتاج ہے، آپ کو کیا دے گا؟ نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں پر رحم فرمائے اور اس امت کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے بزرگوں کی بزرگی کا مطلب یہ سمجھا کہ ان کے سامنے سر جھکانے لگے۔ کسی کی بزرگی کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کے سامنے سر جھکانے لگے، ورنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے ولی، نبی ہیں، رسول ہیں، تو صحابہ کرام صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریے مت، رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ سے روئیے گرائیے، اللہ سے امید رکھیے، اللہ سے رو لگائیے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ دعا کریں، اور دعا کرنے کی 3 شکلیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی۔ بارش کی دعا کے لیے 3 شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھی۔ آج کے خطبے میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری دعا کی شکلیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے، اور اس کو آخر میں واضح کروں گا، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ دعا کرنے کی 3 شکلیں، لیکن اس امت کے لیے 3 کافی نہیں ہے، 4تھا چاہیے، 5واں چاہیے، 6ٹھا چاہیے۔ بارش کے لیے دعا کرنی ہے نا، تو بھائی 3 طرح سے دعا کرو نا، ایک طرح سے دعا کرنا ہے، دوسرے طریقے سے دعا کرنا ہے، تیسری طریقے سے دعا کرنا ہے، اور کون سا 4تھا طریقہ چاہیے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ انہی بدعتوں نے تو ہم کو اس حال تک پہنچایا ہے میرے بھائیوں۔ کب تک ان بدعتوں میں پڑے رہو گے مسلمانوں؟ چھوڑ دو ان بدعتوں کو۔ یہ مسلکوں کے نام پر اور اماموں کے نام پر جو بدعتوں کا ڈھیر ہمارے بیچ میں ہے، ان ڈھیر کے گرانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں بدعت نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر سے کہا کرتے تھے، سب سے برا کام وہ ہے جو بدعتیں ایجاد کی جاتی ہے، جو نئے نئے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ایجاد کیے جاتے ہیں، اور سارے کے سارے نئے نئے انجام دیے گئے اعمال یا ایجاد کیے گئے اعمال بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مفتی صاحب کھڑے ہوتے کہتے ہیں بدعت کی 2 قسم ہیں، اچھی بدعت، بری بدعت۔ یہ ایسی اصطلاح ہے، رب العالمین رحم فرمائے ہم سب لوگوں پر۔ ارے بدعت کا معنی ہی ہے، اب بولے شراب کی 2 قسمیں ہیں، اچھی شراب، اسلامک شراب نعوذ باللہ، اور حرام شراب۔ زنا کی 2 قسمیں ہیں، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ ارے بدعت کا معنی ہی بری چیز۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ ہر نیا عمل جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا وہ بدعت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طرح سے 3 طرح سے دعائیں۔ نمبر 1، بارش کے لیے دعا کرنی ہے، اور بھی کسی چیز کے لیے دعا کرنی ہے، تو ہم انفرادی دعائیں کریں،
خوب اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہم اغثنا، اے اللہ بارش دے دے، اے اللہ اپنے رحمت کا خزانہ کھول دے، اے اللہ ہم گناہوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم گنہگاروں کو ہلاک نہ کر، تیرے رحمت کی بارش برسا دے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر. دعا کرو میرے بھائی، دعا کرو، سجدوں میں دعائیں کرو میرے بھائی، تشہد میں دعائیں کرو میرے بھائیوں، نمازوں میں دعائیں کرو، اذان اور نماز کے بیچ جماعت کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں دعائیں کرو، فجر سے پہلے اٹھ کر کے رب العالمین سے دعا کرو. دعائیں کرو میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. دعاؤں کا اہتمام کرو. کتنے ہمارے لوگ ہیں جو بارش کے لیے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، ضرورت تو سب کو ہے لیکن دعا کتنی کر رہے ہیں. حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ دعاؤں پر یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، دعاؤں پر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. دعائیں نہیں کی جاتی ہے میرے بھائیوں. بدعتیں بہت زیادہ اس کو کرنے کا شوق ہوتا ہے. دعائیں تو دعائیں کیجیے، انفرادی دعائیں. ہر آدمی اپنے اپنے طور سے مختلف اوقات میں، تمام اوقات میں جیسے وہ جو ہے ملے اس کو موقع وہ دعا کرے. دوسری دعا کی شکل یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک صحابی نے شکایت کی. خطبہ جمعہ میں آپ مشغول تھے اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہیں، بارش سے تڑپ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور جو دعا کر دی اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین ہمیں بارش دے دے. جمعہ کے خطبے میں دعا کیجیے اور سارے کے سارے سامعین اس دعا پر آمین کہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبے میں کیا تھا اور آج بھی کریں گے اور ہمیشہ کرتے ہیں میرے بھائی. ویسا وقت آتا ہے. اور تیسری سنت ہے دعا کی، یہ بھی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں دعائیں ہو رہی ہیں، رب العالمین راضی نہیں ہو رہا ہے، رب العالمین کیا کرم کا نزول نہیں ہو رہا ہے، رحمت کی بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، تو اب سب جمع ہو جائیے اور تھوڑا نکلیے باہر نکلیے اور وہاں خوشی اور خضوع کا اظہار کیجیے، تذلل انکساری کے ساتھ نکلیے، ٹپ ٹاپ زیب و زینت کر کے نہ نکلیے، رونے اور گریہ گزاری کی حالت میں اور سچویشن میں نکلیے. عیدگاہ کے ان کی طرف جائیے، مصلی کی طرف جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کی کہ نبی علیہ السلام کی بارش کی بڑی قلت ہے، حالات بہت خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں دن انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے مصلی. مصلی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز بھی پڑھتے تھے، عیدین کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے. وہیں پر نبی علیہ السلام نے جا کر کے استسقاء کی نماز پڑھی، کہا جائیں گے ہم وہاں کریں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، خطبہ دیا اور دعائیں کی رب العالمین سے کہ اللہ بارش کے نزول فرما دے. دعا کیجیے، استسقاء کا قیام کیجیے میرے بھائیوں، استسقاء کا قیام کیجیے، صلاۃ استسقاء ادا کیجیے. تو یہ 3 دعائیں ہیں جو ہمارے لیے 3 شکلیں ہیں جو مشروع سنت ہیں. یہ 3 سے زیادہ غیر مشروع ہیں. وہ بھی ہلکے طور سے بتا دو، 3 سے زیادہ غیر مشروع ہیں. اچھا یہ مشروع ہے وہ کم لوگوں کو معلوم ہے، کم لوگوں کو معلوم ہے. جمعہ میں دعا بھی کرتے تھے، جانتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی دعا، خطبے میں نہیں، جمعہ کی نماز. ارے جو مشروع ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کیوں شرم آتی ہے لوگوں کو؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو مشروع ہے وہ زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم اور جو غیر مشروع ہے اس کے لیے بہت تڑپ. اس میں سے ایک غیر مشروع بدعتی دعا ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے بارش کے لیے. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، قنوت پڑھیے. بارش کے لیے قنوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ شیطان کی سنت ہو سکتی ہے. معاف کرنا میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے قنوت نہیں پڑھی کبھی. وہ جنگ اور جو ہے کیا نام ہے ظلم اور جو ہے کیا نام ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت کی ماحول ہوتا ہے تو ان کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے، قنوت پڑھی ہے. بارش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں کیا ہے. معاف کیجیے گا میرے بھائیو.
لہذا اس کو کبھی تصور میں نہ لائیے. ہمیشہ یاد رکھیے ہم رہیں گے سنت پر گرچہ مر جائیں گے, ایک قطرہ پانی نہ ملے ہم کو گوارا ہے, یہ زندگی چھوٹ جائے وہ گوارا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے. زندگی تو چھوٹنی ہے بھائی, آج نہیں کل, 10 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد, زندگی تو چھوٹنی ہے میرے بھائیوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. اور دوسری بدعت جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اجتماعی دعا کریں نماز کے بعد. نماز کے بعد اجتماعی دعا مسلمانوں مطلق طور سے بدعت ہے. کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کم و بیش 10 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. آپ جوڑ لیجئے 10 سال تک اور 5 نمازیں کتنی نمازیں ہوتی ہیں, ہزاروں نمازیں آپ نے پڑھائی, لیکن نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی زندگی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر صحابہ کرام عمل کریں. یہ بدعت ہے میرے بھائیو, بدعت, اس کو چھوڑ دیجئے. ہاں نماز کے بعد اذکار سے فارغ ہو گئے, اپنا کوئی مسلمان بھائی دعا کرنا چاہتا ہے کرے, اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. اذکار سے فارغ ہو گیا آپ دعا کیجئے, دعا تو کبھی بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اجتماعی دعا میرے بھائیو یہ قطعی طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اور بارش کے لیے خصوصی طور سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے میرے بھائیو, یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو غیر مشروع ہے جو لوگوں کے بیچ میں نظر آتی ہے, یا ایک تصور, ایک ذہن ہے. ایک ذہن کیا ہے کہ بارش جب نہ ہو تو کسی دن جیسا میں صلاۃ استسقاء پڑھنا سنت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت آپ نے کیا ہے, تو لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیا, مرچ مسالہ لگا کے اس کو اچھا ان کے حساب سے موڈیفائی کر دیا کہ اچھا لگے. کیا کرے کہ پورے گھر اور پورا گاؤں, بچے, عورتیں سب نکلیں, یہاں تک کہ جانوروں کو لے کر نکلتے ہیں لوگ, جانوروں کو بھی لے کر کے جاؤ اور کسی میدان میں جمع ہو جاؤ, وہیں بیٹھے رہو جب تک بارش نہیں ہوگی, واپس آنے کا نہیں. اعوذ باللہ, یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ پر کیا دباؤ بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے زبردستی بارش لوگے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھی, دعا کیا ہے اور دعا کر کے اپنے گھر پر تشریف لائے. اب بارش دینی ہے تو اللہ دے گا, نہیں تو نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو, مانگو, اور یہ مت کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو بارش دے دے, اگر تو چاہتا ہے تو رحمت کا نزول فرما دے, اگر تو چاہتا ہے تو میرے گناہ کو معاف کر. یہ مت کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے بارش دے دے, اے اللہ پانی کا نزول کر دے. حالت بہت خراب ہے. رب العالمین سے کہو, اللہ رب العزت کو جو کرنا ہوگا کرے گا, اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک بارش نہیں اٹھیں گے نہیں جائیں گے نہیں ہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں اس سنت پر بالکل پابندی کے ساتھ آپ عمل کیجئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس سے قطعی طور سے دور رہیے, قطعی طور سے دور رہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے بارش کے موقع پر صدقہ خیرات کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دے. اللہ رب العزت کا غصہ اور اللہ کا غضب یہ صدقہ کے ذریعے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے میرے بھائی. میرا رب بہت ناراض ہو گیا ہے ہم سے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا ہے رب العالمین نے. جو پانی اللہ رب العزت کافروں تک کو پلاتا ہے, جو پانی رب العالمین ناپاک اور نجس کو جانوروں تک کو پلاتا ہے, آج اہل ایمان سے اللہ رب العزت نے جو ہے کہ نام ہے اس بارش کو روک لیا ہے. رب العالمین ناراض ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے, لیکن ہمارے فائدے کے لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جھجھوڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے کہ سدھر جاؤ میرے بھائیوں. یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے
کہ اللہ رب العزت اس امت کو عام طور سے ہلاک نہیں کرے گا، جیسے پہلے پچھلی قوموں میں آئی نا کہ اللہ نے کوئی جو ہے مصیبت نازل کر دی، کوئی عذاب بھیج دیا اور تباہ کر دیا سب کو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنے والا ہے۔ اس امت سے مراد جانتے ہیں کافر بھی اس میں ہے، یہ اس معاملے میں کافر بھی اس میں ہے، امت محمدیہ میں کافر بھی شامل ہے میرے بھائیوں۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعویٰ اور امت اجابہ۔ امت دعویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لازم ہے، وہ سارے کے سارے لوگ امتی ہیں۔ تو کافروں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی آپ کو نبی ماننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ایمان لانا ہے کہ نہیں یار؟ اور امت اجابہ ان کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ نے دعوت دی یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اعلان کیا، یہ حکم دیا، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے قبول کیا امت اجابہ ہو گئے، دعوت کو قبول کرنے والے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا امت دعویٰ ہے کہ ان کو بھی دعوت ہے اور قیامت تک وہ دعوت ان کے اوپر ہے۔ ایک کافر کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا اس کے مرتے دم تک واجب ہے، جب تک مرتا نہیں ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے۔ تو اللہ رب العزت اس امت کو عام عذاب سے ہلاک برباد نہیں کرے گا، یہ نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جزئی طور سے ہلاکت آتی ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفانی بارش ہو گئی، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفانی ہوا ہو گئی، سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ مر گئے، لیکن پوری امت تباہ ہو جائے اللہ رب العزت نے ایسا ہم کو کرنے سے محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ اور نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف لوٹیں ہم لوگ۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد الکریم ملک برؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا يا غفور الرحيم۔ اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا، هنيئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل۔ اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بلادك، اللهم اسق بهائمك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احيي بلدك الميت، اللهم احيي بلدك الميت، اللهم يا غني ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی کیو آر کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔